السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات لازمی انٹر پارٹ 1۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایمان بالملائکہ کا تعارف اور اہمیت تذکر قرآن و حدیث پڑھا۔ آج کے لیکچر میں ہم فرشتوں کے فرائض کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم مقرر فرشتوں کے نام اور ان کے کام کے بارے میں پڑھیں گے۔ وحی پہنچانا، جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے، جن کے لیے قرآن میں روح القدس، روح الامین اور مالک الکریم جیسے القاب استعمال کیے گئے ہیں، جو تمام نبیوں کی طرف وحی لے کر آتے تھے۔ دوسرے نمبر پر حضرت میکائیل علیہ السلام، جن کا کام اللہ کے حکم سے بارش برسانا اور رزق کا انتظام کرنا ہے، اور مخلوق کے رزق اور روزی کے تمام امور ان کے ذمہ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ روح قبض کرنا حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے، جن کے لیے ملک الموت کا لقب بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ہر انسان کی روح قبض کرنا اور تمام جانداروں کی جان نکال کر ان پر موت طاری کرنا ان کے ذمہ ہے۔ چوتھے نمبر پر سور پھونکنا حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام ہے۔ یہ اللہ کے مقرر فرشتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں ایک سور ہے۔ قیامت سے قبل اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سور پھونکیں گے تو تمام مخلوق فنا ہو جائے گی۔ دوبارہ سور پھونکیں گے تو مردہ مخلوق دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہو جائے گی۔ اس کی مزید تفصیل ہم عقیدہ آخرہ میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ مقرر فرشتے ہیں، جیسا کہ کرامن کاتبین، جو کہ اعمال ریکارڈ کرتے ہیں، جو انسان کے دائیں اور بائیں جانب موجود ہوتے ہیں۔ جو دن اور رات کے فرشتے الگ الگ مقرر ہیں اور یہ فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ منکر نکیر ہیں، جو قبر میں سوال جواب کرتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر جنت کا انتظام دیکھنے والے فرشتے کو رضوان کہا جاتا ہے، جو جنت کی آرائش اور زیبائش کی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ اور داروغہ جہنم کو مالک کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ان داروغوں کے سرداروں کی تعداد 19 بیان کی گئی ہے، اور جہنم کے عام فرشتوں کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور جہنمیوں کو مارنا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ سب کام ان کے ذمہ ہیں۔ اب ہم عمومی فرائض کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے عبادت و اطاعت۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں۔ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے، اور قیامت تک وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ وہ کوئی کام سر انجام نہیں دیتے۔ قوموں کو تباہ کرنا۔ قرآن مجید میں بہت سی قوموں کا ذکر آیا، جیسے کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم طبع، تو آل فرعون۔ تو ان قوموں کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فرشتوں کو بھیجا، جیسے کہ قوم لوط کے بارے میں، جب حضرت لوط بہت پریشان تھے اپنے مہمانوں کی حفاظت کے حوالے سے، تو فرشتوں نے خود بتایا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو ان کو یقین ہو گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، جو کہ قوم لوط کے گناہوں کی سزا ان کو دیں گے۔ نمبر 3، بشارت دینا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبیوں کو بشارت پہنچاتے تھے، اور جیسا کہ مومنین کو بھی بشارت دیتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ذکر آتا ہے، اور ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لائے، یعنی کہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے۔ نیک کاروں کے لیے دعا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں اس زمین پر، بہت سے فرشتے مقرر ہیں جو کہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اور میرے فرشتے نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں، تو اے مومنو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے پر مامور ہیں۔ نمبر 6، مومنین کی مغفرت۔ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ایسے مقرر کیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے پر مامور کیا ہے، اور وہ نیک بندوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ بندوں کی تائید و نصرت، مطلب بندوں کی مدد، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے
ان کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ اس کے علاوہ سورۃ انفال میٹرک میں آپ لوگوں نے پڑھی، اس میں بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے کی۔ بقول شاعر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اب ہم ایمان بالملائکہ کے انسانی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 1، حاکمیت الہی۔ جب انسان اس بات پر غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے، تو اس بات پر یقین رکھتے ہوئے انسان بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے یعنی بھیجے ہوئے احکامات کی پیروی کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2، عظمت انسان کی توثیق۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر عظمت عطا کی اور انہیں مسجود ملائک بنایا۔ اس لیے انسان کے اندر عظمت کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی احساس کے تحت وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نائب ثابت کر کے اپنے اندر مختلف قسم کی اعلیٰ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مایوسی کا خاتمہ۔ جب انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو کہ اپنے نیک بندوں کی مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں، تو اس بات پر یقین رکھتے ہوئے انسان مایوس نہیں ہوتا اور اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ برائی سے بچنے کا جذبہ۔ جب انسان سوچتا ہے کہ میرے تمام اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں جو کہ کرامن کاتبین کر رہے ہیں، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ہر پل کوشش کرتا ہے کہ وہ برے کاموں سے بچے اور اچھائی کی طرف بڑھے۔ نمبر 5، نصرت و مدد۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کی نصرت و تائید کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے، جیسا کہ جنگ بدر کی مثال ہم نے دیکھی کہ فرشتوں کی ایک جماعت صحابہ کرام کی نصرت کے لیے نازل ہوئی تھی۔ تو اس احساس سے مطیع اور فرما بردار بندہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید پر ہمیشہ یقین رکھتے ہوئے کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ نمبر 6، احساس نگرانی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ انفطار میں فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً تم پر نگہبان عزت والے لکھنے والے مقرر ہوتے ہیں۔ جب انسان اس بات پر غور کرتا ہے کہ میرے اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ اس کے اندر یہ احساس ہوگا کہ مجھے اپنے اعمال کی نگرانی کرنی چاہیے، مجھ سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو کہ میرے اعمال میں برائیوں کا باعث بنے۔ اچھائی کی طرف رجحان۔ یہاں پہ بھی کرامن کاتبین کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں جو کہ اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو انسان ہمیشہ اچھائی کی طرف بڑھے گا اور وہ اچھے کام کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ ایمان بالغیب کی تصدیق۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فرشتے وہ مخلوق ہیں جو کہ دکھائی نہیں دیتے، اور ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق موجود ہے، اور یہی یقین ہی ایمان بالغیب کی تصدیق ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا وشکرا جزیلا، فی امان اللہ۔